جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. انتخابات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ انتخابات کروانا بنیادی آئینی تقاضا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آپ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے ہوں گے. اسی طرح کے کچھ ریمارکس ہم نے سپریم کورٹ سے بھی سنے. چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس رپورٹ ہوئے، میڈیا پہ اس پہ بحث بھی ہوئی. انہوں نے یہ فرمایا کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے، لیکن کیا پاکستان میں عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے گا؟ اور عوام کو فیصلہ کرنے سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، یا عوام کس طرح فیصلہ کر سکتی ہے؟ عوام تو انتخابات کے اندر ہی فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن کیا یہ نظام انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے؟ آج صدر عارف علوی صاحب کی بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا اس نظام کے اوپر بات کرتا ہوں. بنیادی چیز ہے، بنیادی جمہوریت کا تقاضا ہے کہ جی آپ نے انتخابات کروانے. پہلے حکومتی لوگوں کا، ان کے دوستوں کا رویہ آپ نے دیکھ لیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. پہلے آپ کو بتاتے رہے کہ جناب 10 ارب ادھر سے ڈالر آ گیا، 12 ارب ڈالر ادھر سے آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں جی انتخابات کروانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے. اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سب سے مشاورت کر رہا ہے، اس مشاورت میں حکومت کے جو مختلف ادارے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے، انہوں نے کہا جی ہم اس میں مصروف ہیں. کل پولیس کے آئی جی نے بتایا پنجاب کے کہ وہ کسی آپریشن میں مصروف ہیں. فوج جناب سینسز میں مصروف ہے، کسی اور چیز میں مصروف ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جناب حکومت انتخابات نہیں کروانا چاہتی. تو اب یہ جو نظام ہے اس میں اب کوئی چیز لگی لپٹی نہیں رہ گئی، سب کچھ کھل کے بالکل سامنے آ چکا ہے. بالکل یا تو یہ نظام کھوکھلا ہو گیا یا یہ بالکل برہنہ ہو گیا ہے. سامنے آ گیا کہ اس نظام کے اندر ہوتے ہوئے عوام اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے. جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور عوام کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی جمہوریت میں سب کچھ ہو سکتا ہے، پر یہ نظام عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دیتا. اچھا، اب اس نظام کی حالت کیا ہو چکی ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بالکل برہنہ ہو گیا ہے گزشتہ 8-9 مہینوں کے دوران. ویسے تو پہلے ہی اس کے اوپر کبھی یہاں سے کوئی ٹک لگا ہوا تھا، کپڑا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا، کسی اور جگہ سے پھٹا ہوا تھا، لیکن اب سب کچھ بالکل سامنے آ گیا، بالکل برہنہ ہو گیا. اور اب یہ ہر گزرتے روز کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نظام اپنے آپ کو، اب اس نظام نے ایک طرح سے زخم لگانے شروع کر دیے، ایک نشئی کی طرح بلیڈ مارنے شروع کر دیے کہ پتہ نہیں کیا اس میں ان کو مزہ آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا ان کو انجوائمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے اوپر یہ نظام اب زخم لگا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. اور وہ جو زخم ہے نا، وہ آپ کی شہرگ سے، نظام کی شہرگ سے کوئی زیادہ دور نہیں کہ 2 سینٹی میٹر ادھر لگ رہا ہے دور، کوئی 2 سینٹی میٹر دور ادھر لگ رہا ہے. اور یہ اسی مذاق میں کوئی اتنا گہرا زخم لگ جانا ہے کہ آپ کی شہرگ ہی کٹ جانی ہے. اس لیے کہ عوام تو ایک طرف بالکل جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ناک تک آئی ہوئی ہے. آپ جو کر رہے ہیں پورے سسٹم کے ساتھ، اور جس ڈٹائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس کانفیڈنس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. کہ سب کو پتا ہے کہ جناب انہوں نے انتخابات ملتوی کروانے ہیں، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ گورنر کو یہ خط لکھے گا، اس میں یہ چیز ہوگی، اور اسی چیز کے مطابق کیے جا رہے ہیں. کوئی مطلب اس میں نہ ہوتا نا کہ کوئی ذرتی برابر بھی کوئی محسوس کر لیں کہ شرم آ جائے. نہیں، جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جی یہ کبھی بھی انتخابات نہیں کروائیں گے، این اسی اسکرپٹ کے تحت یہ لوگ سب کچھ کیے جا رہے ہیں. اور پھر آئین کی بھی بات، پھر جمہوریت کی بھی بات، پھر ساری چیزوں کی بات. تو اب اس نظام میں کیا اتنی سخت ہے کہ وہ آئین اور جمہوریت کے مطابق اس ملک کے اندر کوئی کام کروائے گا؟ میرا نہیں خیال. میرے خیال میں اب یہ جو سسٹم ہے یہ اس طرف جا رہا ہے جہاں پہ آپ پورے کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. کولیپس مطلب میرے مراد ہے کہ آپ مورلی کولیپس ہو سکتے ہیں، آپ فائنینشلی کولیپس ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو سکتے ہیں. تو ایک بالکل ہم جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ لوگ بضد ہیں کہ ہم نے اسی طرح نظام چلانا ہے، اسی طرح حکومتیں چلانی ہیں. آج جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں رپورٹ ہوئیں. غالباً جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم کے اندر رپورٹ کیا کہ عمران خان کو ہٹانے کی 2 وجوہات تھیں کہ اگر عمران خان رہے گا تو ملک نہیں رہے گا. پھر سعودی عرب کے غالباً کراؤن پرنس کے حوالے سے خان صاحب نے کچھ کہا، اور پھر جنرل باجوہ نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا کہ تم پارلیمنٹ سے مت نکلو، پارلیمنٹ میں رہو، پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جناب خان صاحب حکومت گرا سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں پہلے بھی آگے پیچھے ہوتی رہی ہیں. تو بھائی اگر عمران خان رہتا اور ملک نہ رہتا تو پھر جنرل باجوہ کیوں اس شخص کو مشورہ دے رہے تھے کہ تم پارلیمنٹ میں بیٹھو، جس کی وجہ سے ملک کو خطرہ تھا؟ یہ چیز میری سمجھ سے جو ہے نا
وہ بالا تر ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ انہوں نے کیوں مشورہ دیا, یا پھر وہ کسی اور کو کوئی اور سٹوری سنا رہے تھے, عمران خان کو کوئی اور سٹوری سنا رہے تھے, کسی تیسرے فریق کو کوئی اور سٹوری سنا رہے تھے. اب اسی طرح آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں, ادھر محکمے سے اور سٹوری آ رہی ہے, ادھر سے کوئی اور سٹوری آ رہی ہے, وہاں سے کوئی اور سٹوری آ رہی ہے, اور مین تھیم وہی ہے کہ جی سب کچھ کروائیں گے, الیکشنز نہیں کروائیں گے. اگر آپ نے ایک سادہ سا کام کر لیا ہوتا, آئین کے مطابق آپ الیکشن کروانے کی حامی بھر لیں, پھر اتنی سٹوریاں سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی محکمے کو. اس لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے, انہوں نے سنائی تھی سپریم کورٹ کے اندر سٹوری کہ ہم تو 7-8 مہینے الیکشن نہیں کروا سکتے, اور اس ٹائم فریم کے مطابق اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو سکتے تھے. اب تو ہم اس سے بھی آگے 2022, بلکہ اب تو 2023 کا فروری آ چکا ہے. تو اب تو الیکشن کمیشن کو بالکل تیار ہونا چاہیے تھا. اب کون سی ایسی چیز ہے کہ جی وہ الیکشن نہیں کروا سکتے؟ اب کیا چیز ان کو بیچ میں روک رہی ہے کہ جناب وہ الیکشن نہ کروائیں اور جو ہے اس چیز کے اندر کسی قسم کا ڈیلے کیا جائے؟ اچھا, ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن اس لیے کروانے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ اگر عمران خان ہار گیا تو پھر الیکشن کے وہ نتیجہ نہیں مانے گا اور مزید بحران کریٹ ہوگا. تو یہ جو آپ ضمنی انتخابات کروا رہے ہیں 30 سے زیادہ سیٹوں کے اوپر, کیا وہاں پہ وہ نتیجہ مان لے گا؟ وہ آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ کیا ان ضمنی انتخابات میں یہ سارے ادارے سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں؟ وہاں پہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ کیوں نہیں کوئی مشکلات ہو رہی؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کو امید ہے کہ شاید آپ کو کوئی سیٹ مل جائے, یا پھر آپ مجبور ہو گئے کہ ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں, اور استعفے جب منظور ہوں گے تو پھر الیکشنز تو ادھر کروانے پڑیں گے. تو ادھر بھی آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو وہاں پہ اگر یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ادھر بھی نہ آپ کروائیں. اچھا, ایک اور چیز جو ہے وہ میں صدر مملکت کی ملاقات کے اوپر بھی آؤں گا. عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جی میں 50 لاکھ نوکریاں دوں گا, 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا. لیکن لگتا ہے کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم وہ بات دل پہ لے گئے. انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں دوں گا یہ نوکریاں, 1 کروڑ ہوں میں دوں گا, اور کچھ نہیں ہوگا تو میں سب کو وزیر بنا دوں گا. کتنے وزیر اور مشیر انہوں نے بنا دیے, کل 5 اور انہوں نے ایڈ کر دیے. تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ جو ہے نا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. تو اگر ان کی حکومت کچھ عرصہ اور چلی تو یہ اتنی نوکریاں ہوں گی, اور ساری نوکریاں کابینہ کے اندر ہوں گی, ہر بندے کو کابینہ کا رکن بنا دیا جائے گا. ویسے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ پاکستان کا ہر بندہ جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے, اس لیے کہ باقی بھی تو وزیر بے محکمہ ہی پھر رہے ہیں, کام تو کچھ کر نہیں رہے. تو پاکستانی قوم بھی اسی طرح فارغ ہی پھر رہی ہے, تو ان کو بھی آپ بنا دیں اسسٹنٹ, وہ بھی کسی نہ کسی طرف دھیان سے تو لگیں گے. اچھا, صدر مملکت عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں, مختلف قسم کے پیغامات ایکسچینج ہو رہے ہیں, مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, خان صاحب کو کیا پیغام بھیجا جا رہا ہے؟ جو اے پی سی ہے اس کے حوالے سے خان صاحب کو کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے, اے پی سی کے اندر شرکت کرنی چاہیے, کچھ معاملات کے اوپر حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, لیکن باقی جو معاملات ہیں الیکشنز نہیں ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ عمران خان کے بغیر ان کی اے پی سی بھی کامیاب نہیں ہے, اس کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بیچ میں شامل کیا جائے. اب ہوا کیا ہے, یہ جو سارا نظام میں نے آپ کو بتایا جو اپنے آپ کو زخم لگا رہا ہے, بلیڈ مار رہا ہے اور بالکل برہنہ ہو چکا ہے, یہ کس طرح ہوا؟ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ ہوا کس طرح. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اسمبلیاں توڑ کے غلطی کر دی, اپنی حکومت ختم کر دی, اور بھائی عمران خان نے تو شیخ رشید اور چودھری پرویز الہی جیسے بندوں کو انقلابی بنا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے. اب وہ شیخ رشید بھی کہتا ہے کہ نہیں جی جدھر مرضی سے پیغام آیا عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. پرویز الہی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں, مونس الہی صاحب غالباً ملک میں نہیں ہے, پرویز الہی صاحب کے وکیل کو اٹھا لیا گیا, ان کے ساتھی کو اٹھا لیا گیا, تو وہ بھی انقلابی بن گئے خان صاحب کے ساتھ لگ کے. تو اب یہ ہو رہا کیوں ہے, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو خان صاحب نے توڑے, اپنی حکومت توڑی اور اسمبلیاں توڑی, یہ اس لیے ضروری تھا کہ ان کا پلان تھا کہ یہ اسمبلیاں بھی چلتی رہیں گی, سب کچھ چلتا رہے گا, اور ہم خان صاحب کو بالکل جو ہے وہ سائڈ پہ بھی لگا دیں گے, اور ان کی پنجاب میں بھی حکومت چلتی رہے گی, لیکن ان کے اوپر مقدمے بھی چلتے رہیں گے, یہ بھی ہو جائے گا, اس کو نائل بھی کر دیں گے. لیکن یہ اسمبلیاں توڑ کے ایک تو ان کے تمام تر پلان کے اوپر انہوں نے پانی ڈال دی, اور دوسرا بالکل اس نظام کو, جو آخری اس نظام کے اوپر کوئی بچی کچی چیز تھی, وہ بھی اس نے کھینچ کے اتار دی.
اب اس نظام کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا، تو اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بلیڈ مارنے شروع کر دیں، خود کو جو ہے نا سیلف ہارم کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو انفلکٹ کرنا شروع کر دیے زخم. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پھر جب یہ سچویشن ہو جائے پھر وہ آپ کسی ٹائم بھی جو ہے نا کسی بڑا زخم لگ سکتا ہے، اور وہ جب زخم لگے گا تو اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی. تو میرے خیال میں جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، جو حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن میں ہیں، ان کو فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. فیصلہ کریں، انتخابات کی طرف جائیں، آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو چلیں گے، لیکن اگر اس طرح نہیں ہوا تو آپ وقتی طور پہ تو چیزوں کو سنبھال لیں گے، لیکن یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ زخم ہے کہ ایک دن کوئی بہت بڑا زخم لگ جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، تو یہ زیادہ دیر آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. لیکن ابھی تک یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جی ہم الیکشن کو ڈیلے کروا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. باقی جو معیشت کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے. اب کہا جا رہا ہے جی IMF جو وہ کچھ چیزوں کو اس میں فائنلائز ہوئی ہیں اور وہ چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن پاکستان کا مسئلہ IMF سے بھی بہت بڑا ہے. اکانومی جو ہمارا ہے اس کا بھی ایک جو ایشو ہے، اصل ایشو ہے، اس کے اوپر ہم نے کبھی بات نہیں کی. ہماری جو گورننس کے اصل ایشو ہے اس کے اوپر ہم نے کبھی بات نہیں کی. میری کوشش ہوگی کہ آج یا کل کسی ٹائم پہ اگلا جب میں ولاگ بناؤں گا اس میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح وہ کتنے اربوں ڈالر کما رہے ہیں، اور ہمارا جو ملک ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ کس طرح اس نے ہمیں روک کے رکھا ہوا ہے. اس وقت میں سفر کر رہا ہوں اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک گراؤنڈ وغیرہ بھی چینج ہے. جدھر مجھے جگہ ملی ہے بیٹھ کے میں یہ ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کچھ دوستوں سے میری پاکستان میں بات ہوئی تھی، ان سے میں نے انفارمیشن وغیرہ لی، وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کی. پر اینی وے یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں یہ کس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے. اگر نہیں کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ چھوٹے آپ ایک ملک میں بیٹھا ہوں، یہ چھوٹا سا ملک ہے، کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے. اس میں جو ہے کس طرح کتنے ارب ڈالر آتا ہے، دیگر ممالک میں کتنے ارب ڈالر آتا ہے، کس طرح آتا ہے، یہاں پہ محکمے کس طرح کام کرتے ہیں، پاکستان میں محکمے کس طرح کام کرتے ہیں. تو کوشش ہوگی کہ تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر بھی ڈالی جائے. کچھ چیزیں جو میں نے نوٹ کی ہیں ادھر آ کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. باقی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اگر لائٹنگ آج ٹھیک نہیں تھی تو اس کے لیے معذرت. تو پر امید ہے کہ اس طرح کی لائٹنگ میں بھی آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں. تھینک یو.